تو آپ آیہ مباہلہ کو دیکھ لیجئے. عزیزان گرامی، جناب ختمی مرتبہ جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ امام حسن حسین سب کو لے جا رہے ہیں اور سب ساتھ چل رہے ہیں. سب سے آگے خود جناب ختمی مرتبہ ہیں اور ان کے ساتھ امام حسن حسین ہیں. وسط میں جناب سیدہ ہیں اور سب سے آخر میں جناب امیر، جو ہر جنگ میں سب سے آگے تھے، حضرت امیر علیہ السلام آج سب سے پیچھے. عزیزان گرامی، جناب سیدہ مرکز میں ہیں. میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. قُلْ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، جو قرآن میں آیت کی ترتیب تھی پیغمبر اسی طرح سے چلے. پہلے ابنانا کو بیٹوں کو لیا، پھر نسانا کی جگہ جناب سیدہ، پھر انفسنا کی جگہ جناب امیر علیہ السلام. مجھے مباہلہ پیش نہیں کرنا، صرف ایک جملے کے لیے زحمت دی ہے. عزیزان گرامی، خدا نے مباہلہ میں سمجھایا یہ ہے کہ اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ نبوت اور امامت کے درمیانی راستے کا، واسطے کا، رشتے کا نام کیا ہے، تو فاطمہ الزہرا کو سمجھنا ہے. خداوند متعال نبوت و امامت کے جو رابطے کا the missing link between نبوت اور امامت، یعنی اس راستے کا، اس رابطے کا نام جناب فاطمہ الزہرا. عزیزان گرامی، جہاں جہاں رسول خدا کے قدم آ رہے تھے، اب یہ دیکھیں ہر جنگ میں حضرت امیر سب سے آگے تھے، لیکن مباہلہ میں نہیں، کیونکہ ہر جنگ میں تلوار نے چلنا تھا. میدان مباہلہ کے اندر تلوار سے فتح نہیں ہونی تھی، شمشیر نہیں چلنی تھی، بلکہ وہاں پہ عصمت اور کردار کی جنگ تھی. اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہاں سب سے آگے جناب ختمی مرتبہ چل رہے ہیں، اور اس لیے چل رہے ہیں کہ جہاں جہاں نبوت کے قدم آتے تھے وہیں پہ عصمت کے قدم جاتے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے. یہ انداز ہے جناب امیر علیہ السلام کا. عزیزان گرامی، میں نے کہا دو طرح کے فضائل ہیں، گھر کے اندر کے فضائل، گھر کے باہر کے فضائل. گھر کے باہر کے فضائل کا مرکز جناب سیدہ. مباہلہ میں نے پیش کر دیا، وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک فضیلت کو پیش کر سکوں، آیات مسلسل میرے ذہن میں چل رہی ہیں. ایک اور آیت کو پیش کر دیتا ہوں. گھر کے اندر کے فضائل کا اگر آپ نے خلاصہ دیکھنا ہے، نچوڑ دیکھنا ہے، آیت تطہیر کو دیکھ لیجئے. گھر کے اندر تمام فضائل کو اگر آپ نے نچوڑ دیکھنا ہے تو ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبت نے چادر اڑھائی. عزیزان گرامی، ابھی اپنے حدیث قصہ کی تلاوت مسلسل سنتے رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہوگی، پوری حدیث قصہ کو ذہن میں لے آئیے گا کہ ختمی مرتبت آئے، کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور سب کے سب ایک ایک کر کے پنجے تن آتے رہے، سب جمع ہو گئے. رسول خدا نے کالی چادر اڑھا کے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحم ودمہم دم. عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے. پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ میرے خاص بھی ہیں، میرے عام بھی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. عزیزان گرامی، وقت نہیں. اب ایک مرتبہ تعارف کروایا، وہاں سارے ملائکہ جمع تھے. ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے سوال کیا، یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہے یہ؟ فخر الدین رازی کہتا ہے 60,000 مرتبہ، 60,000 مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے تھے. ختمی مرتبہ پہ 60,000 مرتبہ نازل ہوئے تھے. پھر بھی پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ جب بھی آتے ہوں گے دیکھتے تو ہوں گے یہ امیر علیہ السلام ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. پھر بھی پوچھ رہے ہیں یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہے یہ؟ عزیزان گرامی، جب وہ الگ الگ تھے پہچانے جا رہے تھے، جب 5 کا نور ایک بن گیا تھا تو ان کے لیے پہچاننا مشکل تھا. یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہے یہ؟ تو خدا نے جواب دیا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. عزیزان گرامی، گھر کے باہر کے فضائل کا مرکز جناب سیدہ، گھر کے اندر کے فضائل کا مرکز. اگر بات کو پہنچا پایا ہوں عزیزان گرامی، اللہ نے تعارف کروایا جناب سیدہ کے ذریعے، کہا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. دیکھو کون کون ہے، کہا دیکھو فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے دونوں بیٹے. عزیزان گرامی، مرکز جناب سیدہ. میں نے بہت سوچا پروردگارہ تو نے سارے فضائل کا مرکز جناب سیدہ کو کیوں بنایا، ختمی مرتبت کو کیوں نہیں بنایا؟ تو عزیزان گرامی، ایک جواب آیا آپ کے سامنے. ساری کی ساری تمہید باندھنے کے بعد اس جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی توجہات کے طالب ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو ضرور جواب دیجیے گا، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہیے گا. عزیزان گرامی، اللہ نے مرکز جناب سیدہ کو بنایا. فضائل اہل بیت کا، تمام فضائل اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ کو بنایا. کیوں کہ عزیزان گرامی یہ اہل بیت کا تعارف ہے. اللہ نے کہا دیکھو جب بھی کسی پہ شک ہونا کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے میں بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، ہم نے بیٹی دے دی تھی، اس نے رشتہ کر لیا تھا. عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہیں گے ہم اہل بیت میں ہیں. کہ جب بھی شک ہو یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دینا. اگر محرم ہو تو اہل بیت میں ہے، نہ محرم ہو تو خارج ہے. تو جناب سیدہ مرکز فضائل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مرکز بنایا. اگر تعارف ہوگا تو اہل بیت علیہ السلام کا جناب سیدہ کے ذریعے تعارف. عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اے حبیب آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور پیغمبر نے خود فرمایا کہ اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ نعمت ہے، بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے. عزیزان گرامی، جو رحمت للعالمین کے گھر میں آئے تو ان کی رحمت کہلائے، جو ان کی رحمت کہلائے وہ فاطمہ الزہرا ہے.
عزیزان گرامی، جناب ختمی مرتبت نے جب امیر المؤمنین کو میدان خندق میں بھیجا، غزوہ خندق میں عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں، علی جائیے جا کے اس کی زبان کو بند کر دیجئے، گستاخ نبوت ہے، رسول خدا کی توہین کر رہا تھا، بار بار کبھی نیزہ مارتا تھا رسول خدا کے خیمے پہ، کہا علی جائیے اس کی زبان کو بند کر دیجئے۔ جب جانے لگے نا جناب امیر علیہ السلام، جب چل رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے آواز دے کے کہا کہ برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں خندق نہیں سنا رہا، سارے مجمع کی توجہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا آج کل ایمان، علی ابن ابی طالب کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے دوسرے مقام پہ فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ امیر المؤمنین کل ایمان ہے، جناب سیدہ کون ہے؟ جب بیہا کے علی کے گھر جائیں تو علی کا نصف ایمان کہلائے، کہ جب جناب امیر کے گھر جاتی ہیں تو ان کا نصف ایمان کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تیسرے مقام پہ اب یہ تین نسبتیں میں نے پیش کی ہیں، کون ہے؟ امام حسن حسین۔ پیغمبر نے فرمایا صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں اس مقام پہ بالکل صحیح ہے کہ صحیح مسلم میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ گرامی، جوانان جنت کے سردار ہیں حسن حسین۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، سب شیعہ سنی سب مسلمان مانتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہیں۔ عزیزان گرامی، تیسری نسبت کو پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ ساری مائیں اپنی جگہ پہ، جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہیں، جوانان سارے کے سارے جنت میں جانے والوں کے سردار سوائے رسول خدا اور امیر علیہ السلام کے، سب کے سردار امام حسن حسین ہیں۔ لیکن جب جناب سیدہ کے گھر میں آئے حسن حسین تو ان کی جنت بھی فاطمہ کے قدموں تلے ہے، کہ مرکز جناب سیدہ ہیں۔ عزیزان گرامی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کون ہے جناب فاطمہ؟ کیا مقام ہے کہ تین نسبتیں ہیں لیکن تینوں نسبتوں میں عظمت جناب سیدہ کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی، جناب فاطمہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے، کل ایمان کا نصف ایمان ہے، اور عزیزان گرامی جوانان جنت کے سرداروں کی جنت ان کے قدموں تلے ہے، یہ ہے مرکز تمام فضائل۔